عمیر صاحب، آج بھی ہم نے اپنے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہا کہ عید تو ہے، لیکن اصل عید تو ان کی ہے جن کی نمازیں قبول ہو گئیں، اصل عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے۔ کوئی سائن ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں؟ انسان کو، ایمان والے کو، مسلمان کو کوئی سائن ملتا ہے اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سائن کی بات کی ہے اور لیلۃ الجائزہ پر آپ نے اور ہمارے کالر نے سوال کیا ہے۔ جائزہ عربی زبان میں انعام کو کہتے ہیں، پرائز۔ اور غور کیجئے کہ عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ کہا گیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن انعام دیا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب میں اور دیگر محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت اور جہنم سے آزادی کے عشرے کے بعد اب ایک ایسی رات آتی ہے کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندے اور میری بندیاں، دونوں لفظ ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے اس پورے مہینے میں میری نماز کا حکم تھا تو نماز ادا کی، روزے کا حکم تھا تو روزہ ادا کیا، تو یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے اس کی اجرت پوری عطا کر دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم اور مجھے اپنی صفات عالیہ کی اور بلند ترین مقام کی قسم، میرے بندوں نے مجھ سے جو جو دعائیں کی ہیں میں نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو پروردگار عالم کی رضا کے لیے روزے، تراویح، قیام، ان تمام عبادات میں مصروف رہے۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ دو راتیں ایسی ہیں، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا کہ جو ان دونوں راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ یعوجون فی الدعاء، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آج کی شب انعام کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرت ادا کیے جانے کی رات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کی رات کا جو وظیفہ ہے وہ استغفار ہے، توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ اور عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ دنوں میں تقویٰ کے ذریعے سے ان تمام تر عبادات کو محفوظ کیا تھا اور ایک پریکٹس کی تھی کہ ترک حلال سے ترک حرام کی طرف، یعنی آپ دیکھیے کہ کھانا پینا اور بہت سے امور جو عام حالات میں جائز ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان امور کو ہم نے چھوڑ دیا، تو گویا کہ ایک مشق ہو رہی ہے، ایک ایکسرسائز، ایک پریکٹس ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تو بقیہ مہینے میں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے اور تمام لوگ کشاں کشاں نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ فرشتے راستوں میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عبادات کو قبول کر لیا اور مغفور لکم، اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اگر نمازیں آج سے پہلے چھوٹتی تھیں اور رمضان میں ہم نماز کے عادی بن گئے ہیں تو نماز میں اس خشوع و خضوع کو جاری رکھیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈرنا سیکھ لیا تھا تو اب ہم اس صبر کی اس نعمت کو ہم جاری رکھیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا، یہی علامت ہے، ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا تو بزنس کلاس میں ایئر ہوسٹس نے اس کو انٹرنیشنل فلائٹ میں شراب کا گلاس لا کر کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز، تو اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیے۔ جب اس نے دوبارہ اصرار کیا تو اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ یہ لے جا کر آپ پائلٹ کو پلا دیں۔ تو اس نے کہا سر پائلٹ از آن ڈیوٹی، پائلٹ اس وقت آن بورڈ ہے، وہ شراب نہیں پی سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ یہی میسج اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ علامت ہے۔